یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے۔ وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور جگہ فرمایا وہ اللہ پوشیدگی کو اور علانیہ کو خوب جانتے ہیں۔ اور بھی اس معنی کی بہت سی آیات ہیں۔ یہاں اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ اس پر حساب لیں گے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر بڑی بھاری پڑی کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے تو رسول اللہ کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ کا تو ہمیں حکم ہوا جو ہماری طاقت میں تھا، ہم نے حتی المقدور کیا، لیکن اب جو آیت اتری ہے اس کی برداشت کی طاقت تو ہم میں نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر کیا تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ تم کو چاہیے کہ یوں کہو، ہم نے سنا اور مانا۔ اے اللہ، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں تو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے تسلیم کر لیا اور زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے تو آیت آمن الرسول اتری اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور کر دیا اور آیت لا یکلف اللہ نازل ہوئی۔ یہ روایت مسند احمد اور مسلم کی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دور کر دی اور آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اتاری۔ اور جب مسلمانوں نے کہا کہ اے اللہ، ہماری بھول چوک اور خطا پر ہماری پکڑ نہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، یعنی میں یہی کروں گا۔ انہوں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے اگلوں پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی قبول۔ پھر کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی اے ہمارے رب، ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، اسے بھی قبول کیا گیا۔ پھر دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں معاف فرمائیے، ہمارے گناہ بخش دیجئے اور کافروں پر ہماری مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قبول فرمایا۔ یہ حدیث اور بھی بہت سے طرق سے مروی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جا کر واقعہ بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آیت وَإِن تُبْدُوا کی تلاوت فرمائی اور بہت روئے۔ آپ نے فرمایا اس آیت کے اترتے ہی یہی حال صحابہ کا اس کے اترنے کے وقت ہوا تھا، وہ سب غمگین ہو گئے اور یہ بھی کہا کہ دلوں کے مالک، ہم اگر دل کے خیالات پر بھی پکڑے گئے تو بڑی مشکل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سمعنا واطعنا کہو، چنانچہ صحابہ نے کہا، اور پھر بعد والی آیات اتری اور عمل پر تو پکڑ رہی لیکن دل کے خیالات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ اٹھ گئی۔ دوسرے طریق سے یہ روایت ابن مرجانہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم اپنے نیک و بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ زبانی ہوں خواہ اور اعضاء کے ہوں، لیکن دلی وسوسے معاف ہیں۔ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ سے اس کا منسوخ ہونا مروی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا، پکڑ اسی پر ہے جو کہیں یا کریں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے سے ثواب لکھا جاتا ہے، جبکہ گناہ میں ایسا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو جب تک کر نہ گزرے، اگر کر گزرے تو ایک برائی لکھو، اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے ہی سے نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر بھی لے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھو۔ اور روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 تک لکھی جاتی ہیں۔ اور روایت میں ہے جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا یہ بندہ بدی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رکے رہو جب تک کہ کر نہ لے، اس کے نام اعمال میں نہ لکھو، اگر کرے تو ایک لکھنا، اور اگر چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا، کیونکہ مجھ سے ڈر کر چھوڑتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو پختہ اور پورا مسلمان بن جائے اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک بڑھتا جاتا ہے اور برائی نہیں بڑھتی۔ اور روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑا برباد ہونے والا وہ ہے جو باوجود اس رحم و کرم کے بھی برباد ہو۔ ایک مرتبہ اصحاب رسول نے آ کر رسول اللہ سے عرض کی کہ کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں
کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر گراں گزرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا ہونے لگا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ یہ تمام روایات مسلم، بخاری وغیرہ کی ہیں۔ دلی وساوس پر محاسبہ عذاب کو لازم نہیں کرتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے تو فرمائیں گے کہ میں تم کو تمہارے دلوں کے بھید بتاتا ہوں جس پر میرے فرشتے بھی آگاہ نہیں۔ مؤمنوں کو تو خبر دے کر پھر معاف فرما دیں گے، ہاں منافق اور شک و شبہ والے لوگوں کو ان کی تکذیب کی پوشیدگی پر اطلاع دے کر پھر ان کی پکڑ ہوگی۔ جیسے اور جگہ ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دل کی کمائی پر پکڑیں گے، یعنی دلی شک اور دلی نفاق پر۔ حسن بصری رحمہ اللہ بھی اسے منسوخ نہیں کہتے۔ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حساب اور چیز ہے، عذاب اور چیز ہے۔ حساب لیے جانے کو عذاب کیا جانا لازم نہیں۔ حساب کے بعد ممکن ہے کہ معاف ہو جائے اور ممکن ہے پکڑ ہو اور سزا دی جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلا لیں گے یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دیں گے، پھر اس سے کہیں گے بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں دن فلاں گناہ کیا۔ وہ غریب اقرار کرتا جائے گا۔ جب بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن، دنیا میں بھی میں نے تیرے ان عیوب یعنی گناہوں وغیرہ کی پردہ پوشی کی، اور اب آج کے دن میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ہاں البتہ کفار و منافق کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا، ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکار دیا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔